وَلَقَدْ اور تحقیق، لام بھی تحقیق کے لیے آتا ہے اور قد بھی، تو یہ تحقیق میں تاکید پیدا کرنے کے لیے وَلَقَدْ اور تحقیق آتینا، آتا یوتی کا معنی دینا، آتینا جمع متکلم ہے، ہم نے دی، یقیناً ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وکفینا، کفینا جو ہے یہ کفا سے نکلا ہے، اور کفا جو ہے یہ گردن کے پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کفینا، کفینہ اردفہ، یعنی پے در پے بھیجنا، ایک کے بعد دوسرے کو بھیج دینا، وکفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے، من بعد ہی ان کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد، بالرسل رسول، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، وآتینا اور ہم نے عطا کی عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو البینات، بینتن کی جمع ہے، واضح دلیل کو کہتے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ، اَيَّدَ یُؤَيِّدُ تائید کا معنی تقویت دینا، وَأَيَّدْنَا اور ہم نے تقویت دی ہو اسے، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، روح القدس سے مراد ہے جبریل امین، اور ہم نے جبریل امین کی خصوصی تائید جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ دونوں سے خطاب کیا، دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے یہ بات فرمائی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی۔ اب ایک بات آپ دیکھیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابن کے بعد باپ کا ذکر کرتا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی زید بن فلاں، تو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کو ثابت کرنے کے لیے بڑے تکلف سے کام لیتے ہیں اور بڑی کتابیں لکھتے ہیں، دراصل وہ قرآنی فکر کو واضح طور پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ابن مریم کہنے کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی روٹین کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ ہم نے انہیں بینات دیں، بینات سے مراد ہے جو ان کو معجزات دیے گئے، جیسے مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا، یہ کوڑ کا مریض ٹھیک ہو جاتا، ان کو یہاں پر بینات کہا گیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے روح القدس سے اس کی مدد کی، یعنی جبریل امین خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جبریل امین نے خصوصی طور پر ان کی بہت تائید کی، جیسے ان کی ولادت بھی حضرت جبریل امین کے وہ پھونک مارنے سے ہوئی۔ یہاں پر اس لیے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، شیطان ان کے ساتھ ہے، یعنی وہ شیطان کا کوئی خاص تعلق استغفر اللہ حضرت عیسیٰ سے ثابت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پر مذمت فرمائی کہ ہم نے روح القدس کے ساتھ ان کی تائید فرمائی۔ اب ہوا کیا، یعنی پیغمبر آئے، اور آپ یقین جانیں کہ پیغمبر تو پیغمبر ہے نا، اس دور میں بھی جس بندے کو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کی توفیق مل جاتی ہے نا، اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ پیغمبر تو پیغمبر ہیں،
اور موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر. تو ہم نے پیغمبر بھیجے، لیکن تمہارا معاملہ کیا تھا؟ تم کیا کرتے تھے؟ اب تو تم کہتے ہو نا کہ یعنی کس طریقے سے مان لیں ان کو، اور مختلف بہانے ڈھول کے انکار کرتے ہو. تمہارا اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ تو فرمایا افکلما جاءکم رسول، حمزہ استفہام کا ہے، کیا فا کا معنی پس، کلما جب بھی، کیا ایسا نہیں کہ جب بھی، جاءکم، جاء کا معنی آنا، کم آیا، کم تمہارے پاس، رسول رسول، کیا ایسا نہیں کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آیا، بما، بے ساتھ، ما جو کچھ، لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے دل، انفس نفس کی جمع ہے. یعنی کیا ایسا نہیں کہ جب بھی تمہارے پاس رسول اس چیز کے ساتھ آیا جس کو تمہارے جی نہیں چاہتے تھے. یعنی بندے کا جی تو نہیں چاہتا کہ وہ حرام خوری چھوڑے، بندے کا جی تو نہیں چاہتا کہ وہ راتوں کو اٹھ کے اپنی نیند خراب کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہے. تو یہاں پر جاءکم رسول، جاء کا معنی ویسے آنا ہوتا ہے، جب اس کے بعد بے آ جائے تو متعدی بن جاتا ہے، لانا. مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کے آئے جو تمہاری خواہشات نہیں چاہتی تھی، جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، پھر تم نے کیا کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، فَفَرِيقًا پس ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جٹلا دیا، انبیاء کے اس گروہ کو، ایک گروہ کو تم نے جٹلا دیا، تم نے نہیں مانا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو. مطلب کیا ہے کہ جب بھی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف کچھ تمہارے پاس لے کے آئے تو یا تم نے رسولوں کو جٹلا دیا یا تم نے اللہ کے رسولوں کو قتل بھی کر دیا کہ وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہمیں کوئی بات کیوں کہتے ہیں. یہ یہودیت کی نفسیات ہے. اب دیکھیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی وہ انسان کی خواہش ہے. یعنی انسان جو ہے وہ اپنی خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ دیتا ہے. ایک بندہ اگر نماز کے وقت سو رہا ہے، مسلمان ہے، نماز کے وقت سو رہا ہے، تو اسے کچھ پیسے تو نہیں ملتے سونے کے، اور نہ ہی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز استغفر اللہ فضول ہے، نہ ہی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. کس لیے وہ نماز نہیں پڑھتا؟ اپنی خواہش کی وجہ سے اس نے نماز کو ترک کر دیا ہے، اللہ کی بندگی کو ترک کر دیا ہے. اور پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. لوگوں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات میری وحی کے تابع نہ ہو جائیں. یعنی یہ کمال ایمان ہے کہ خواہش انسان میں پائی جاتی ہے، اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم خواہش کو ٹوٹلی طور پہ کچل دو، کیونکہ یہ ایک غیر فطری مطالبہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ خواہش کو رب کے تابع کر دو، خواہش کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کر دو. میں مثال دیتا ہوں، جیسے شراب جو ہے یہ مدینہ منورہ میں جا کے حرام ہوئی ہے. اب ظاہر ہے کوئی عادت بھی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، بے شک وہ جتنی بھی فضول ہو، لیکن شراب کے بارے میں تو ضرب المثل ہے کہ چھٹتی نہیں ہے، منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. بندہ یعنی اس طرح اس کا عادی ہو جاتا تھا. تو اس لیے یہ مدینہ منورہ تک حرام نہیں تھی، لوگ پیتے تھے، کئی لوگ پیتے تھے. لیکن جب اللہ نے اس کو حرام کر دیا تو سرکار نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جا کے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. آخر میں یہ الفاظ تھے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، لوگوں کیا تم اس سے رکنے والے نہیں ہو؟
تو جب یہ آیت مدینے کی گلیوں میں پڑی گئی تو جو لوگ شراب پی رہے تھے انہوں نے پی نہیں ہے بلکہ لبوں سے لگا ہوا جام زمین پہ رکھ دیا ہے اور شراب اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں بہا دی ہے اور کہنے لگے انتہینا ربنا انتہینا ربنا، پروردگار تیرا حکم پہنچ گیا، ہمارے سر جھک گئے تیرے حکم کے سامنے، ہم نے ترک کر دیا شراب پینے کو۔ اس کو کمال ایمان کہا جاتا ہے۔ بندے کو پیسہ بڑا محبوب ہے، بندے کی خواہش ہے، لیکن پیسہ بندے کو اللہ کی بندگی سے دور نہ کرے۔ جب یعنی پیسے کی خواہش بھی شریعت کے تابع ہو جائے، اس کو کمال ایمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہودیت ہے کہ جب بھی، اور میں بات آپ سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ جب تک کسی بندے کا ذاتی مفاد ڈسٹرب نہ ہو اسے دین کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جب اس کا ذاتی مفاد ڈسٹرب ہوتا ہے نا، اس وقت اس کا جی چاہتا ہے میں اس کو گولی مار دوں، کیونکہ بندہ ہمیشہ اپنی خواہشات کے خول میں جیتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر ایک مرتبہ ایسا پیش آیا واقعہ، میں کہ اس بندے کو دیکھ کے یہ تقریر نہیں کر رہا تھا، ویسے میری تقریر کا ٹاپک وہ تھا جو اس بندے کے مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ ایک بندہ ہے بہت مشہور ہے یہ زمینوں پر قبضے شبضے کرنے کے حوالے سے، تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ عبادت کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں بنتی ہیں، کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز وہ تھی مفاد ہے بندے کا۔ پھر میں نے کہا یار کس کو نہیں پتا کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کی ایک بالشت زمین پہ قبضہ کرے گا 7 تہوں تک اس کے گلے میں زمین کا طوق پہنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اب بخدا میں کوئی کسی بندے کے لیے بات نہیں کرتا، میں عام بات کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے یا بری۔ اب اس بندے کا وہاں بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا، وہ کبھی ایسے کبھی ایسے، پھر وہ کہتا ہے حافظ صاحب سے کہتا ہے وہ چیلم کا پروگرام تھا، کہ لاؤ جی وہ ختم پڑے جی میں جلدی میں ہوں، حافظ صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں تقریر پہلے ہوگی ختم بعد میں ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی بندے کا ذاتی مفاد ڈسٹرب ہوتا ہے نا، اس وقت اس کا رویہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اور کمال ایمان یہ ہے کہ جب بندے کا ذاتی مفاد ڈسٹرب ہو تو بندہ اپنے مفاد کو اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، باعث کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جس نے اپنا مفاد قربان کر دیا، اپنی خواہش قربان کر دی، اس نے یہود کا طریقہ چھوڑ کے ابو بکر و عمر و عثمان و علی والا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تم نے ایک گروہ کو قتل کر دیا، ایک گروہ کو جٹلا دیا، اور پھر کیا؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ اگر بندے کو اپنی غلطی کا احساس رہے نا تو کبھی نہ کبھی اس کی غلطی ختم چھوٹ جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک بندے کے پاس ایک حق بات پہنچی، کمال ایمان یہ ہے کہ جب اس کے پاس حق بات پہنچی وہ لبیک کہتا ہوا اس کی طرف جائے جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے۔ یہ کمال ہے۔ اگر اس طرح نہ ہو تو بندہ کم از کم اپنے دل میں یہ بات ضرور مانے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ جب غلطی کا احساس ختم ہو جائے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ بندے میں غلطی کا احساس رہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ نہ اس کو قبول کرتا ہے، نہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، بلکہ وہ اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ جیسے کہ بندہ رشوت کو جائز ثابت کرنے کے چکر میں رہے کہ جی یہ تو سارے لیتے ہیں، تو یہ بدبختی کی انتہا ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ بات واضح فرمائی گئی کہ یہ بدبختی، اس بدبختی کی علامتی جو چیز تھی وہ یہود تھے۔ اب وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وقالو، اور انہوں نے کہا
قلوبنا، قلوب قلبن کی جمع ہے، اور قلب کا لفظی معنی ہوتا ہے پلٹنا، اسی سے انقلاب ہے، حالت بدل گئی، حالت پلٹ گئی۔ اور دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ اس میں خیالات آتے جاتے رہتے ہیں، آج ایک بندہ اچھا کل برا، قلب۔ وقالوا قلوبنا غلف، غلف غلاف کی جمع ہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی کہتے رہیں، آپ کی کوئی بات ہمارے دل پہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، ہم اپنا ایمان محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے، یعنی انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں تھا۔ اور یہ چیز بار بار قرآن کریم میں واضح کی گئی کہ یہود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، مفاد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بڑے محفوظ ہیں، کوئی تمہاری بات ہم پہ اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت بھیجی ہے ہم ان پر، اللہ نے بکفرہم، تمہارے کفر کی وجہ سے۔ تمہارے دل محفوظ نہیں ہیں، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کو حق کو قبول کرنے سے دور کر دیا ہے۔ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اللہ اپنی محبت کا درد اس کو دیتا ہے جو درد تلاش کرتے ہوئے نکلتا ہے، جو طلب صادق لے کے نکلتا ہے۔ تو فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دل بڑے محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دلوں پر لعنت بھیج دی ہے۔ تمہیں حق اچھا ہی نہیں لگے گا، جیسے ایک بیمار بندے کو اچھی غذا اچھی نہیں لگتی۔ یہ اللہ کا روحانی ضابطہ ہے کہ جب بندہ سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سلب کر لیتا ہے۔ فَقَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ اس کا نتیجہ ہے، لعنت بھیجنے کا یہ نتیجہ ہے۔ فَقَلِيلًا، پس بہت کم ہے، ما جو کچھ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا یؤمنون، پس بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر فَقَلِيلًا سے یا تو مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں سے، اہل کتاب میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہیں ایمان کی توفیق ملی، کیونکہ ان کے مفادات آڑے آ گئے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات میں سے بہت کم چیزوں کو یہ مانتے ہیں، مثلا وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ آخرت کو مانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمانیات میں ایک کا انکار، سب کا انکار ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جناب سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے حق کے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم بہت کم چیزوں کو مانتے ہو اور بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر دیتے ہو۔ آگے ان کی سرکشی کی ایک اور مثال بیان کی، ولما، اور جب جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب، کتاب، من عند اللہ، من سے عندہ پاس، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی۔ کتاب کیسی تھی؟ مصدقن، تصدیق کرنے والی تھی، لے ما، واسطے اس کے، جو معہم، ان کے پاس ہے۔ جب ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی کتابوں کی مصدق تھی، یعنی اس کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، اور ان کی کتابوں کی مصدق سے کیا مراد ہے کہ ان کی کتابوں نے کہا تھا کہ اب بنی اسرائیل کے بھائیوں سے فارکلیت آئے گا، پیغمبر آئے گا جو ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے گا۔ یعنی تورات و انجیل نے
جس پیغمبر کے آنے کی خبر دی تھی، قرآن کریم نے آ کے ان کی اس کتابوں کی اس بات کی تصدیق کر دی۔ یہ کتاب تو تمہاری تصدیق کرنے والی ہے، اور تمہاری حالت کیا ہے؟ کتاب تمہارے پاس کوئی یکدم نہیں آ گئی، کوئی اندھیرے میں نہیں آ گئی، بلکہ حالت کیا تھی؟ وَقَانُوا، اور وہ تھے، من قبل، و اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کا معنی فتح پانا، اس میں الف سین اور تے آ گیا، استفتح طلب آ گئی، یعنی الف سین اور تے آ جائے تو طلب آ جاتی ہے، جیسے آنا سے استعانا، تو یستفتح وہ فتح طلب کرتا ہے، یستفتحون وہ فتح طلب کرتے ہیں، پہلے آ گیا کانو، مضارع سے پہلے کانو آ جائے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے، وہ فتح طلب کیا کرتے تھے، وَقَانُوا مِن قَبْلُ، یعنی معنوی طور پہ وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور اس سے پہلے وہ فتح طلب کیا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، عَلَى اوپر، الَّذِينَ ان لوگوں کے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَلَمَّا پس جب جَاءَهُمْ آیا ان کے پاس، ما عرفو جو کچھ، ما عرفو جو کچھ عرفو انہوں نے پہچان لیا، یعنی جب ان کے پاس وہ چیز آئی جسے انہوں نے پہچان لیا، کیا کیا؟ کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کے ساتھ کفر کر دیا۔ یہاں یہود کو یہ کہا گیا کہ یہود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، یعنی یہ فلسطین کی سرسبز و شاداب زمین کو چھوڑ کر یثرب میں اس لیے آئے تھے کہ ان کی کتابیں یہ بتاتی تھیں کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے، جیسے عاصم نے مرتے ہوئے بتایا تھا کہ میں اس لیے یہاں پر آ گیا تھا کہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ نبی یہاں پر تشریف لائیں گے، میں آیا تھا کہ میں ان کا دیدار کروں گا، لیکن میری عمر نے وفا نہیں کی، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ جو لوگ اس کے پاس سے اسے وہ کہتا ہے اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آ جائے اس پر فوراً ایمان لے آنا، فوراً ان پر ایمان لے آنا۔ تو یہ جو یہود تھے نا، یہ سرکار کے انتظار میں یہاں آباد تھے۔ اب جب ان کی دشمنوں کے ساتھ جنگ ہوتی اور انہیں شکست ہوتی یا نقصان اٹھانا پڑتا تو یہ تورات کا وہ مقام کھولتے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں اسم گرامی تھا، اور اس پر ہاتھ رکھ کے کہتے اے اللہ، اللہم انصرنا بحق نبیک الذی وعدتنا ان تنصرہ فی آخر الزمان، کہ اے پروردگار عالم، اس نبی کے صدقے میں جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تو اسے مبعوث فرمائے گا، اس نبی کے صدقے میں ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ فَيُنْصَرُونَ، جب وہ سرکار مدینہ کا واسطہ دیتے تو اللہ انہیں فتح نصیب فرما دیتا۔ سرکار کے واسطے سے یہودی دعا مانگا کرتے تھے۔ اب اللہ بات فرماتا ہے پہلے تو تم دعا مانگا کرتے تھے، لیکن جب وہ رسول تشریف لے آئے، ما عرفو بہی، جسے تم نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں، پھر کیا کیا؟ کفروا بہی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے مفاد کے لیے حق کو جھٹلا دیتے ہیں اور حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء۔ یہ دیکھیں، جب ایک بندے نے ایک بات نہیں ماننی ہوتی تو پھر وہ طرح طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ آٹا گوندتی ہے تو ہلتی کیوں ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اب یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو دین کو سمجھا ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، ہمارا دین ہمیں اس چیز سے روکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور اس طرح
یعنی اب یوں کہیے کہ لاجیکلی بھی ان کی اس غلطی کو واضح کیا کہ وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ پاک فرماتا ہے بے عصا جیسے نیما کسی کی اچھائی بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، بے عصا کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور ما جو ہے یہ اللہ زی کے معنی میں ہے. بے عصا ما برا ہے جو اشترا یشتری کا معنی بیچ دینا. اشترا انہوں نے بیچ دیا بہی اس کے ساتھ کہ اس کے بدلے میں انفسہم اپنی جانوں کو، یعنی وہ چیز کتنی بری ہے جس کی وجہ سے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. وہ کیا چیز؟ ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کر دیا، بما انزل اللہ بسبب ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے اتارا اس کو انہوں نے کفر کر دیا. اب یہ جو اگلا لفظ ہے اس پہ غور فرمانا، یہ یہود کی تمام گمراہیوں کا مرکز ہے. وہ ہے بغین، سرکشی کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، ہٹ درمی کا اظہار کرتے ہوئے. جب ایک بندہ اس حد تک چلا جائے کہ میں نے کسی کی بات ماننی ہی نہیں ہے تو کوئی بندہ اسے قائل نہیں کر سکتا. کوئی بھی بندہ جب وہ ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے، اس پر حق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے دیکھیں بھٹکنے کی بڑی صورتیں ہوتی ہیں. ممکن ہے ایک بندہ حق کو سمجھ ہی نہ سکے، ایک بندے پر حق پہنچے ہی نہیں، ایک بندے کو کوئی اشتباہ لازم آ جائے. ہر بیماری کا علاج ہے لیکن ضد کا علاج نہیں ہے اللہ کے نظام میں. حضرت عیسیٰ فرماتے تھے میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، میں مردوں کو جگا سکتا ہوں لیکن جاگنے والوں کو نہیں جگا سکتا. جو پہلے ہی جاگ رہا ہے وہ ماننا چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، اس کو کوئی کس طریقے سے جگائے گا. تو بغین ان کی سرکشی کا سبب ضد تھی. اب بھی اگر کوئی بندہ کسی معاملے میں اپنی ضد پہ اٹ جاتا ہے تو اس نے یہود کے راستے کو اختیار کیا ہے. ان ینزل اللہ، ضد کس لیے تھی ان کی، اس کی آگے وجہ بیان کی. ان ینزل اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، اللہ پر من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے. یعنی انہیں یہ ضد تھی کہ یہ پیغمبر بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا. یعنی انہوں نے اللہ کی تقسیم کی وجہ سے حسد کیا رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا اسی کو صوفیہ حسد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے اس لیے ضد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنا کلام کیوں اتار دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے، کوئی بندہ اللہ کے نظام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ کا نظام ہے کہ سورج نکلے گا، اللہ کا نظام ہے رات آئے گی، موسم بدلے گا. کوئی بندہ اللہ کے نظام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. میرے اللہ کا نظام ہے، اسلام پھیلے گا، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا. جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا اپنے آپ کو ذلیل کر لے گا، اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا. اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا پھر ہوا کیا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ. فَبَاءُوا فا کا معنی پس، باءُوا وہ لوٹے، بِغَضَبٍ اللہ کے غضب کے ساتھ، عَلَىٰ غَضَب اوپر غضب کے، یعنی وہ دورے غضب کے مستحق بن گئے. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ حق کو مانے نہیں کسی اور وجہ سے، وہ بھی غضب کا مستحق ہے، اور وہ جانتا نہیں تھا حقیقت کو. لیکن جو بندہ جانتا بھی ہے پھر نہ مانے اس کا تو عذاب دگنا ہو جاتا ہے. تو یہ غضب عذاب کے، ڈبل عذاب کے مستحق بن گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے. یہاں پر کافروں سے کون مراد ہے؟ جن کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، یہود، یعنی اہل کتاب کی مشرکین کے ساتھ بعض چیزوں میں ایک امتیاز ہے.
اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ان کا ذبیحہ اگر وہ شرکیہ کلمات نہ پڑھیں حلال ہے، فرق ہے۔ لیکن اہل کتاب اسلام کے مقابلے میں کافر ہی ہیں، اہل کتاب مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی کافر ہیں جس طریقے سے مشرک کافر ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے ہے عذاب، عذاب مہین کا معنی ہے ذلیل کرنے والا، اہانت کا لفظ آپ اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اہانہ یہینوں سے، اس میں فاعل ہے مہین، ذلیل کرنے والا، کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ جو گناہگار کلمہ گو اگر اسے یعنی وہ دوزخ میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنی امان میں رکھے، اسے جو عذاب ہوگا وہ عذاب مہین نہیں ہوگا، عذاب علیم ہو سکتا ہے، عذاب کی کوئی اور صفت ہو سکتی ہے، کیونکہ کلمہ گو کو جو عذاب ہوگا وہ اسے پاک کرنے کے لیے ہوگا، وہ اپنی سزا بھگتے گا، جنت میں آئے گا۔ لیکن کافر کو جو عذاب ہوگا اسے پاک کرنے کے لیے نہیں، اسے ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، اس لیے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اور مہین جو ہے عذاب مہین، یہ قرآنی اصطلاح میں اس کا اطلاق ہمیشہ کافروں کے لیے آتا ہے، اور عذاب مہین صرف کافر کے لیے ہوتا ہے، للکافرین عذاب مہین۔ اب وہ کہتے تھے، اب ان کے ایک اور ہیلے کا جواب ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لہم ان سے آمنو ایمان لے آؤ، جب انہیں کہا جائے ایمان لے آؤ، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ اللہ نے اتارا، قالوا وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما ساتھ اس کے جو انزل اتارا گیا، علینا ہم پر، یعنی ہم اس کو مانیں گے جو ہم پر اترا ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء پر، اس کو مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ اور کفر کریں گے، بما ساتھ اس کے جو وراءہ، وراء کا معنی علاوہ، جو اس کے علاوہ ہے، یعنی ہم اس کو مانیں گے جو ہم پر اترا اور باقیوں کا انکار کر دیں گے۔ پہلی بات ان کی نفسیات کیا تھی کہ وہ حق پرست نہیں تھے، وہ گروہ پرست تھے۔ یہود گروہ پرست تھے کہ ہم پر آئے گا تو مانیں گے، اللہ کسی اور پر بھیجے گا تو نہیں مانیں گے، وہ گروہ پرست تھے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے حالت کیا ہے جس کا تم انکار کرتے ہو؟ وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے، جس رب نے تورات نازل کی تھی اسی رب نے پوری آب و تاب کے ساتھ قرآن نازل کیا ہے، قرآن اتارا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو معاہم ان کے ساتھ ہے۔ اب اگلی بات فرمائی، کل آپ فرما دیں، وہ کہتے تھے نا جو ہم پر آئے گا اسے مانیں گے، فرمایا کل آپ فرما دیں، فلما تقتلون انبیاء اللہ، فلما پس لما کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، یعنی حضرت یحییٰ کو تم نے شہید کر دیا، حضرت یحییٰ تو بنی اسرائیل سے تھے نا، انبیاء کو تم نے شہید کر دیا جو بنی اسرائیل سے تھے، تو تم یہ کیسے کہتے ہو کہ ہم اپنے نبیوں کو مانیں گے کسی اور کے نبی کو نہیں مانیں گے؟ تم تو اپنے نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم حق کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اپنی خواہشات کی بندگی کرنے والے ہو اور اپنی خواہشات کی عبادت کرنے والے ہو۔ اب آپ ایک چیز پہ اور بھی غور فرمائیں، جو سرکار کے زمانے میں یہودی تھے انہوں نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، یعنی نبیوں کو قتل تو پہلوں نے کیا تھا نا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلِمَا تَقْتُلُونَ پس تم کیوں قتل کرتے ہو، حالانکہ قتل پہلوں نے کیا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ایک بندہ ایک برائی کرے اور دوسرا بندہ اس برے بندے کو صحیح کہے تو وہ بھی برائی کرنے میں برابر کا شریک ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے ان بزرگوں کی تائید کرتے تھے
اس لیے قتل کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی. فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ, تم نے اس سے پہلے کیوں قتل کر دیا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم ہو ایمان لانے والے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, یعنی تمہاری حالت تو یہ ہے. وَلَقَدْ اور تحقیق جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, یہ سب الفاظ پہلے گزرے ہیں. حضرت موسیٰ تمہارے پاس نشانیاں لے کے آئے. ثُمَّ پھر اتخذتم العجل, اتخذہ بنانا, اتخذتم تم نے بنا لیا, العجل بچڑے کو, یعنی معبود بنا لیا. من بعد, ان کے بعد, وانتم ظالمون, اور تم ظلم کرنے والے تھے. یہ تم کہتے ہو جو ہم پہ آئے گا اس کو مانیں گے. تمہاری حالت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ تمہیں لے کے نکلے اور تم نے راستے میں دیکھا اللہ نے اپنے کلیم کے لیے تمہارے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. تم نے سمندر کو کراس کیا, پھر حضرت موسیٰ تمہیں لے کے نکلے, تمہارے سامنے فرعون غرق ہوا, تمہارے سروں پہ بادلوں نے سایہ کیا, تمہارے لیے من و سلوہ اترا. لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ طور پہ گئے تم نے بعد میں بچڑے کو خدا بنا کے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی. تو کیسے کہتے ہو جو ہم پر آئے گا ہم اس کو مانیں گے؟ تم تو ہمیشہ حق کا مذاق اڑاتے رہے ہو. تو اللہ بات فرماتا ہے اس کے بعد تم نے بچے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظلم کرنے والے تھے. یعنی مراد کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کے موسیٰ کلیم کا کچھ نہیں بگاڑ دیا تھا, تم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا تھا اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنایا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, یہ ان کی سرکشی کی ایک اور مثال دی. وَإِذْ أَخَذْنَا, اور یاد کرو جب ہم نے لیا, مِيثَاقَكُمْ, تم سے پختہ وعدہ, وَرَفَعْنَا, اور ہم نے بلند کر دیا, فَوْقَكُمْ, تمہارے اوپر, الطور, طور کو. یعنی جب انہوں نے تورات کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پہ طور بلند کر دیا کہ مانو گے تو بچو گے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. اب جب طور نزدیک آتا تو کہتے سمینا, ہم نے سن لیا پروردگار, ہم نے سن لیا. اور پھر ترشی آنکھ سے دیکھتے, جب طور اوپر جاتا تو پھر ایسا سے کہتے نہیں مانیں گے. اور واپس آ کر قوم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو آسان احکامات ہیں وہ مان لینا, باقیوں کا بے شک نہ ماننا. تو مراد یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو ہم پہ آئے گا اس کو مانیں گے, جبکہ حق یہ ہے کہ تم نے اس طریقے سے بھی حق کا انکار کیا کہ اللہ نے تمہارے سروں پہ طور کو بلند کر دیا اور اللہ نے فرمایا خذو, پکڑ لو, ما آتیناکم, جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے, یعنی تورات. کس طرح؟ بے قوت, پوری قوت کے ساتھ. یہ جو قوت ہے نا اس کا بڑا مظہر قوت ارادی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا یہ صرف یہود سے حکم نہیں ہے, اہل ایمان سے بھی کہا گیا ہے اللہ کے احکامات کو قوت سے پکڑو. قوت سے مراد ہے قوت ارادی, یعنی ایک بندہ یہ عزم مصمم کرے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو کچھ فرما دیا ہے میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا. پوری جب وہ قوت ارادی سے کام لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندگی کے راستے آسان کر دیتا ہے. تو فرمایا پوری قوت سے پکڑ لو, واسمعوا, اور غور سے سنو. یہاں سننا اس معنی میں ہے, مطلق سننا تو وہ سنتے ہی تھے نا جی. یہ اس معنی میں جیسے آپ کہتے ہیں یار میں نے اسے 100 مرتبہ سمجھایا وہ میری سنتا ہی نہیں ہے. سنتا تو وہ ہے, مطلب کیا ہے اس کے دل میں یہ بات نہیں اترتی, اب وہ اس پر عمل نہیں کرتا. یہاں اس معنی میں ہے کہ پکڑو اور اس پر عمل کرو, اسے سنو. قالو, انہوں نے کہا, سمینا, ہم نے سن لیا, وعصینا, اور ہم نے نافرمانی کی. یعنی اونچی آواز سے کہا ہم نے سن لیا اور دل میں کہا ہم نے نافرمانی کی. جیسے اللہ اونچی آواز تو سن لیتا ہے, تمہارے دل کی آواز نہیں سنتا. وعصینا, ہم نے نافرمانی کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, لفظی معنی ہے اشربو, وہ پلا دیے گئے, فی قلوبہم, ان کے دلوں میں, العجلہ, بچڑے کی محبت, بچڑا, بے کفرہم, ان کے کفر کے سبب. مراد کیا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں اتر گئی تھی.
وہ جو ان کے آقا تھے نا قبطی، گائے کی پوجا کرتے، بچڑوں کو اپنا خدا مانتے، اور غلام قوم کی ذہنیت ہے کہ اسے اپنے آقا قوم کی ہر بات بڑی اچھی لگتی ہے، تو بچڑے کی محبت کی وجہ سے تم نے اس طریقے سے یہ سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ یہاں پر جو فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ بچڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر وہ ایمان کا راستہ اختیار کرتے تو اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت کا چراغ روشن کر دیتا، وہ ایمان کی طرف بڑھتے تو اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دیتا، لیکن کیونکہ انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اس لیے اللہ نے ان کے دلوں میں شرک کی محبت پیدا کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، روحانی ضابطہ۔ کل آپ فرما دیجئے بے سما کتنا برا ہے، بے سا کتنا برا ہے، ما اللہ جی کے معنی میں جو کچھ، یامرکم بہی ایمانکم، یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بہی اس کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، یعنی اگر تمہارا ایمان یہی کہتا ہے تو پھر تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری چیز کا حکم دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے، جو تم کہہ رہے ہو یہ ایمان نہیں کہتا، جو تم کہہ رہے ہو یہ ایمان کی پکار نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو یہ تمہاری ہٹ درمی کی آواز ہے جس کو تم اس نام سے پیش کر رہے ہو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ اب یہود کی ایک اور بات کو بیان کیا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یا تو ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو اتنے دن کے لیے جائیں گے جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، یا وہ کہتے تھے دنیا کی عمر 12,000 سال ہے، 1,000 سال کے بدلے میں ہم ایک دن دوزخ میں جائیں گے، اگر چلے گئے تو، یہ نہیں کہ اگر چلے گئے تو، یعنی انہوں نے عقیدہ آخرت کو مسخ کر دیا تھا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور آخرت ہمارے لیے ہے تو پھر تم اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ تم دنیا سے بچ کر آخرت میں چلے جاؤ اور آخرت کی نعمتوں سے مستفید ہونا شروع کر دو۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں، پھر میں ساتھ ساتھ درج کرتا ہوں۔ قل آپ فرما دیجئے ان کانت، اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ، اخروی گھر، اگر آخرت صرف تمہارے لیے ہے۔ وہ کہتے تھے نا لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، اور یہود و نصارہ خاندانی مذہب ہیں، مت بھولیے اس بات کو، یہود و نصارہ خاندانی مذہب ہیں، آفاقی مذاہب نہیں ہیں۔ اسلام آفاقی مذہب ہے، یہودی اسلام قبول کر لے وہ بھی جنت میں جائے گا، مشرک اسلام قبول کر لے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو انہیں یہ کہا گیا تم یہ کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے خاص ہے، آخرت صرف ہمارے لیے ہے، پھر کیا کرو، خالصتاً وہ خالص ہے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دیکھیں اسلام نے، ایک ہوتا ہے موت کا طبعی خوف، وہ برا نہیں ہے، وہ ایمان کی علامت ہے، لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ موت سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ میری زندگی کی آسائشیں ختم ہو جائیں گی۔ بندہ مومن جو ہے موت کا خوف سب کو ہے اور کمال ہے، لیکن بندہ مومن اور کافر میں ایک فرق ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے مرے گا تو عذاب میں جاؤں گا، اور بندہ مومن جو ہے وہ ڈرتا ہے، اس لیے ڈرتا ہے کہ شاید میں نے اللہ کی اس طرح بندگی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، اور اسے دنیا کی نعمتوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو پھر بندہ مومن موت کو وصال یار کا پیغام سمجھتا ہے۔ اسے واسطے سائم ہر ویلے میں تے موت نو وجہ ماردا واں، سنیا اے کملی والے دا وچ قبر نظارہ ہوئے گا۔ جب حضرت بلال کی موت کا وقت آیا تھا نا تو ان کی بیوی نے کہا واہ صفا، ہائے میں لٹ گئی،
حضرت بلال نے کہا یوں نہ کہے، بلکہ کہے واہ تربا، آئے خوشی کا مقام آ گیا، الان اولاک الاحبۃ محمد و اصحابہ، میری روح نکلے گی، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، میں سرکار کے صحابہ سے ملاقات کروں گا۔ یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے پھر وہ موت کو وصال یار کا پیغام سمجھتا ہے۔ اب انہیں کہا گیا اگر تم سچے ہو تو کیا کرو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے قرآن نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ دیکھیں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن بندہ یہ کہے پروردگار جو تیرا حکم ہے میں حاضر ہوں۔ انہیں یہ کہا گیا ایک خاص پس منظر میں کہ موت کی تمنا کرو۔ مجھے بتائیے کتنے لوگ بیماری سے تنگ آ کہتے ہیں کاش میں مر جاؤں، کیا وہ مر جاتے ہیں؟ حالات سے تنگ آ کے بندے کہتے ہیں کاش میں مر جاؤں، کیا وہ مر جاتے ہیں؟ نہیں مرتے۔ وہ آ جاتے ہیں میدان میں، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں۔ تو لیکن جس طریقے سے قرآن نے کہا تھا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، وہ موت کی تمنا نہیں کر سکے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اگر وہ آ جاتے بے شک وہ مر جاتے۔ سرکار نے فرمایا نا کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سارے مر جاتے۔ میں کہتا ہوں مر جاتے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر تمنا کریں گے تو مر جائیں گے، قرآن نے یہ کہا تمنا کریں گے نہیں، اور وہ تمنا نہیں کر سکے۔ جو کچھ قرآن نے کہا تھا اس کو وہ جھٹلا نہیں سکے، حالانکہ اگر وہ آ جاتے تو قرآن کی اس بات کے خلاف چیز ثابت ہو جاتی۔ یہ اعجاز القرآن میں سے ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے ابو لہب کے بارے میں کہا تھا سیصلی نارا، دوزخ میں جائے گا۔ اب ابو لہب آ جاتا، وہ کہتا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں، بے شک منافقت سے ہی کام لیتا، لیکن لوگ تو کہتے نہیں، وہ قرآن تو کہتا تھا دوزخ میں جائے گا اور یہ تو مسلمانوں کے صحابی بن گیا۔ لیکن جو کچھ میرے رب نے کہہ دیا تھا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ پتہ انہیں بھی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، پتہ انہیں بھی ہے کہ ہم نے حق کو کس طریقے سے جھٹلایا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے اور ہمہ وقت جاننے والا ہے، بالظالمین ظلم کرنے والوں کو۔ اللہ سے کسی ظالم کا ظلم چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے ہر اس بندے کو جو ظلم کرتا ہے۔ اب فرمایا موت کی تمنا تو دور کی بات ہے، ان کا عالم کیا ہے، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، وَلَا تَجِدْ وجد یجد کا معنی پانا، لام تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور یقیناً آپ پائیں گے انہیں، أَحْرَصَ النَّاسِ، احرس حریص سے اس میں تفضیل ہے، زیادہ لالچی۔ دیکھیں نا، جس بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا یہی کچھ ہے، بھائی مر گیا ختم، تو وہ تو زندگی کا لالچی ہوگا نا بہت زیادہ، اسے تو پتہ ہے بھائی یہاں سے مر گیا تو ختم۔ اور جس بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا، اللہ مجھے نعمتیں عطا فرمائے گا، اور کیا تقابل ہے دنیا کی نعمتوں میں اور جنت کی نعمتوں میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک سکھ تھا یا ہندو تھا، بڑا غریب تھا، اور وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا، پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، تو کسی صوفی کے پاس گیا۔ وہ صوفی بڑے، اللہ نے ان کو بڑا رزق دیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا غالباً حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ہاں بہاءالدین زکریا ملتانی سے، جب یعنی اللہ نے ان کو بہت رزق بھی دیا تھا، تو وہ کہنے لگا حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ تم کہتے ہو کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے عیاشی کا گھر ہے، اب مجھے دیکھو میں کس طریقے سے ذلیل و خوار ہوتا ہوں روٹی شام کی پوری کرنے کے لیے، اور آپ اس طریقے سے آسائش میں زندگی بسر کرتے ہیں۔
تو میرے لیے کس طریقے سے یہ عیاشی کا گھر ہے اور آپ کے لیے کس طریقے سے یہ قید خانہ ہے؟ تو آپ نے اسے فرمایا میرے ہاتھ میں دیکھ یا میری بغل میں دیکھ۔ اس نے دیکھا، اسے جنت و دوزخ کے مناظر نظر آئے، کہنے لگا بس میں سمجھ گیا، جو کچھ آپ کے لیے وہاں ہے نا، یہ دنیا اس کے مقابلے میں قید خانہ ہی ہے، اور جتنا عذاب میرے لیے وہاں ہے اس کے مقابلے میں یہاں عیش ہی کر رہا ہوں۔ تو جب بندے کا نظریہ یہ ہو کہ میں جاؤں گا تو آگے جنتیں میری منتظر ہوں گی، تو پھر وہ تو زندگی کا اتنا حریص نہیں ہوگا جتنے آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن یہود کا عالم کیا ہے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ انہیں تمام لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا لالچی پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، مشرکوں سے بھی بڑھ کر یہ زندگی کے لالچی ہیں۔ یود احدہم، ودہ یہ ودو کا معنی محبت کرنا، چاہے گا ان میں سے کوئی ایک، لو یعمر الف سنہ، لو کا معنی کاش یا اگر، لو کاش، یعمر وہ اسے عمر دے دی جائے، الف سنہ، الف ہزار کو کہتے ہیں، مجدد الف ثانی یعنی دوسرا ہزار جب شروع ہوا 1100 ہجری تو اس کے مجدد حضرت شیخ سرہندی، الف سال، ہزار، سنتین سال، یعنی ان میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ میں 1000 سال تک جیتا رہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر وہ 1000 سال بھی جیے گا پھر بھی عذاب الہی سے بچ نہیں جائے گا۔ انہیں بتا دو کہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو لمبی زندگی کی تمنا نہ کرو، محمد کریم کے قدموں میں آ جاؤ، حق کو قبول کر لو۔ زحزحہ کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، وما هو بمزحزحہ، اور وہ اسے دور کرنے والی نہیں ہوگی، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر کہ اسے اتنی عمر دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے بما یعملون، اس چیز کو جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو نظریہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اگر بندہ اس کا مکاشفہ کرے نا، اللہ مجھے دیکھتا ہے، تو بندے کی زندگی سے گناہ اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح دودھ سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ ایک صوفی نے کہا تھا ہر گناہ چھوڑنے کے لیے 4 لفظوں کا وظیفہ کافی ہے، اور وہ 4 لفظ یہ ہیں، خدا دیکھ رہا ہے۔ بندہ کوئی بھی کام کرے تو سمجھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی میں ایمان کی رونقیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔